بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال تعالی لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق اللہ العظیم۔ اسلام ایک مخصوص طرز زندگی کا نام ہے۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا زندگی گزار رہا ہے۔ ابتدائی دور میں بے اختیار و بے شعور زندگی گزارتا ہے، اپنے ماں باپ اور اپنے پرورش کرنے والوں کے شعور کے ماتحت ہوتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی استعدادوں کو، صلاحیتوں کو، اس کے اندر کی طاقتوں کو بڑھاتا رہتا ہے، تو ایک عمر میں پہنچ کر وہ خود باشعور ہو جاتا ہے، نفع و نقصان کو سمجھتا ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، اپنی پسند اور دوسرے کی پسند میں فرق کر سکتا ہے۔ اس کو باشعور زندگی کہتے ہیں، اور اسلام میں اس کو ما بعد بلوغ کی زندگی، بالغ ہو جانے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کی قوہ، اس کی صلاحیتیں، اس کا ذہن، اس کے فیصلے اس کے اختیار میں آ جاتے ہیں، یہاں سے باشعور زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہر بندہ دوسرے کے شعور اور دوسرے کی پسند کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، اور جب خود اس کا شعور پختہ ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ اور اس کی عقل فیصلے کرنے لگتی ہے، تو وہ اب اپنے شعور سے اور اپنے اختیار سے زندگی گزارتا ہے۔ جہاں سے بندہ اپنی پسند اور اپنے اختیار سے زندگی گزارتا ہے، وہاں سے کسی مخصوص زندگی کو گزارنے کا نام اسلام ہے۔ مخصوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعور اور ادراک کے بعد بھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جس کو اس نے اپنا خدا تسلیم کیا ہے، جس کو اس نے اپنا معبود برحق تسلیم کیا ہے، اس کی پسند سے زندگی گزارتا ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالی شانہ کی چاہت کے مطابق جینے کا نام ہے۔ جیتے تو سب ہیں دنیا میں، اور سب لوگ وہ سب کرتے ہیں جو مسلمان کرتا ہے، اور مسلمان وہ سب کرتا ہے جو غیر مسلمان کرتا ہے۔ کھانا پینا اس کے ساتھ ہے، کمانا اس کے ساتھ ہے، سونا جاگنا اس کے ساتھ ہے، صحت بیماری اس کے ساتھ ہے، سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان بھی زندگی گزار رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنی چاہتوں سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان اللہ کی چاہت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ بس ایسا کر لینے کا نام اسلام ہے، اور اللہ کی چاہتوں کا پتہ نبی کی دعوت سے چلے گا۔ نبی نے جو باتیں دین کہہ کر دی ہیں، بس وہی ہے اللہ کی چاہتیں۔ تو نبی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے اسلام۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دیں، جس بات کا حکم دیں تو اس پر چلو، اور جس سے وہ منع کر دیں تو رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ صحابہ کرام اسی طرح مسلمان کہلائے۔ ان کا مسلمان ہونا یہی ہے کہ وہ جو نبی کہتے تھے قبول کر لیتے تھے، اور جس سے نبی منع کرتے تھے رک جاتے تھے۔ آج بھی اسلام اسی کا نام ہے، اور قیامت تک اسلام اسی کو کہتے ہیں، اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو نبی کہہ دے تو کرے، اور نبی روک دے تو رک جائے، اسی کو اسلام اور ایسا کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن اب اس زمانے میں آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ
یہ بات تو مانتے ہیں کہ اسلام نبی کی اطاعت کا نام ہے، لیکن اپنے لیے بعض مواقع میں اطاعت کو پسند کرتے ہیں اور بعض مواقع میں اطاعت کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں، یہ اختیار تو خود نبی کو بھی نہیں کہ وہ جہاں چاہیں اللہ کی مانیں اور جہاں چاہیں نہ مانیں، ان کو بھی نہیں ہے اس کا اختیار۔ وہ بول بھی نہیں سکتے اللہ کے خلاف، وہ کر بھی نہیں سکتے اللہ کے خلاف، وہی کرتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے اور وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے۔ تو ان کی امت کو کیسے اختیار ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ صاحب نماز تو سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے، لیکن شادی بیاہ سماج کے مطابق کرنا چاہیے؟ یہ تفریق کا کس نے ان کو حکم دیا ہے؟ حج تو اللہ کے قاعدے کے مطابق ایک ایک مسئلہ سیکھ کر کرنا چاہیے، لیکن کاروبار جیسا مارکیٹ میں چل رہا ہے ویسا کرنا چاہیے۔ یہ تفریق کا حق کس نے دیا مسلمانوں کو کہ کچھ جگہوں پر وہ اللہ کی مانیں گے اور کچھ جگہوں پر اللہ کی نہیں مانیں گے؟ یہ حق کس نے دیا؟ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق کو حاصل تھا، نہ عمر فاروق کو حاصل تھا، نہ اس امت میں کسی محدث کو حاصل، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی عبادت گزار کو۔ کتنا نیک بن جائے، میں نے آپ کو بتایا نبی کو بھی نہیں حق حاصل ہے، تو پھر کس کو حق حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تقسیم ہمارے نفس و شیطان نے ہم سے کروا لی۔ اب بڑے بڑے لوگ دیندار بنتے ہیں مگر عبادت کے حد تک ہی بنتے ہیں، اور کوئی احکام کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی شدت ہے، اگر آپ اسے نہ اختیار کریں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ صرف مستحب اور ادب، افضل غیر افضل کا فرق ہوتا ہے، وہاں بھی ہم کو شدت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ سنت کا جذبہ ہم سے یہ کرا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اتباع سنت کے جذبے سے، لیکن پھر یہی سنت زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی تو ہے، وہاں بھی تو یہ غیرت آنی چاہیے، پھر وہاں پر یہ غیرت نہیں۔ لوگ مثال کے طور پر ایک سنت نماز کی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے، باندھا جائے نہ باندھا جائے اس میں بھی اختلاف ہے، باندھا جائے تو کہاں باندھا جائے اس میں بھی اختلاف ہے۔ روایتوں میں سب باتیں ہیں، حدیثوں میں سب موجود ہیں۔ کوئی کسی پہلو کو اختیار کر رہا ہوگا تو جاہل ہوگا تو وہ تو خیر تعصب سے اختیار کرے گا، عالم ہوگا تو دلیل سے اختیار کرے گا۔ تو اگر دلیل سے کسی بھی پہلو کو اختیار کر رہا ہے تو دوسرا پہلو بھی سنت کی شکل میں موجود ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے کو غلط کہے بغیر اختیار کر سکتا ہے۔ مگر اس میں تو لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بحثیں ہیں، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دوستوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ صحیح نہیں پڑھ رہے نماز، آپ کی نماز اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر جاہل گنوار ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کی۔ یہ سب ٹھیک ہے، کس جذبے کے تحت ہے بھائی؟ یہ کس جذبے کے تحت ہے؟ تو اتباع سنت کا جذبہ ہے، نبی کی سنت کے خلاف میری نماز نہ ہو، میری نماز ایسی ہو جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو بہت مبارک جذبہ ہے، پر یہ زندگی بھر میں نظر آنا چاہیے، ہر جگہ دکھائی دینا چاہیے۔ یہی شخص داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ ہاتھ باندھنے کی سنت سے داڑھی کی سنت 10 گنا نہیں 100 گنا بڑھ کر ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ مغربی ممالک کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے۔ تو نماز تو کسی طرح ہو رہی ہے، فرائض کے ادا ہو جانے سے فرض ہمارے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے،
لیکن سنت کا جذبہ صرف نماز میں نہیں ہوتا، سنت کا جذبہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں جس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اس لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب ذرا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتر پردیش سے خبریں آ رہی ہیں اخبارات کے اندر کہ کئی اہم مندروں کے پجاریوں نے اور ذمہ داروں نے باہر نوٹس بورڈ لگا دیا ہے کہ مندر کے اندر انگریزوں کے لباس میں نہ آئیں کوئی۔ یہ مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ پر مقدس اور تقدس اور احترام ملحوظ رکھ کے آئیں، جو ہندوؤں کا لباس ہے اسی لباس کے اندر آئیں۔ یہاں پر جینز پہن کر کوئی نہیں آئے گا، کوئی عورت مندر کے اندر نیم برہنگی اور بے لباسی کی شکل میں نہیں آئے گی۔ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کر کے لکھ کے مندر کے باہر لگایا گیا کہ مندر عبادت کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، یہاں جو بھی پوجا کرنے کے لیے آئے وہ احترامی وضاقتہ کے اندر آئے۔ پتہ چلا کہ صرف علماء ہی نہیں، ہر مذہب کے مذہبی لوگ اس کو بے لباسی سمجھتے ہیں اور اس کو عبادت گاہ کے احترام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ انگریزوں کا کلچر ہے، عیسائیوں کا کلچر ہے، وہ اس کو اپنے مذہب کے لیے اچھا ہی سمجھتے ہوں گے، بہتر ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہبی رہنما اور عیسائیوں کی نیک کہلائی جانے والی خواتین، ان کا لباس انہی کے کلچر سے موافق نہیں۔ جتنے ننس ہیں، سسٹرز ہیں، مذہب کی خدمت کرنے والی عورتیں ہیں، انہوں نے لباس ساتر پہن رکھا ہے۔ انہوں نے دوسروں کی طرح نیم برہنگی نہیں اختیار کی، انہوں نے اسی ملک کے اسی مذہب کی عام عورتوں کی طرح ادھورا لباس نہیں پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے بھی کامل لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہی حال ہندوؤں میں ہے، یہی حال سکھوں میں ہے، یہی حال جین مذہب کے ماننے والوں میں ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھو تو انگریزوں کے کلچر کو کسی مذہبی شخصیت نے پسند نہیں کیا، چاہے کسی مذہب کا ہو۔ وہ کہتا ہے ہمارے مذہب کا جو لباس ہے، اور سب کا لباس ساتر لباس ہے، جسم کو چھپانے والا لباس ہے۔ آدی واسیوں کو چھوڑ کر کچھ لوگ جو دنیا میں برہنگی کو مذہب اور عبادت سمجھتے ہیں، ننگے رہنے کو، اکا دکا ہیں، ان سے بھی ان کی قوم کے لوگوں کو بھی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو اسلام میں لباس کی اہمیت ہے، لیکن ادھورا مسلمان لباس کی اہمیت کو کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حج کا سیزن ہے، حج کی تیاریاں چل رہی ہیں، روز اخبارات حج کے ٹریننگ کیمپس کے اعلانات سے بھرے ہوئے۔ آج فلاں مسجد میں ہے، دوپہر میں فلاں مسجد میں ہے، شام میں فلاں مسجد میں ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ حج کمیٹی بھی کروا رہی ہے اور خود علماء اور مسلمان اور مسجدوں کی کمیٹیاں بھی کروا رہی ہیں جگہ جگہ، اور لوگ ذوق در ذوق شریک ہو رہے ہیں، فکر کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ حج کرنا ہے اور حج عبادت ہے اور وہ سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔ اچھا جذبہ ہے، اچھی فکر ہے، لیکن اسی سیزن میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ شادی ایک عبادت ہے اور وہ سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا کسی کو بھی احساس نہیں۔ تو یہ تفریق کیا ہے کہ حج تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن شادی سنت کے مطابق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن وضاقتہ اور لباس سنت کے مطابق ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کاروبار سنت کے مطابق ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ لوگ جو ہیں وہ سنت کو عبادت سے جوڑے ہوئے ہیں، بس
عبادتوں میں احکام پوچھیں گے، عبادتوں میں مسائل معلوم کریں گے، عبادتوں میں سنت کی فکر کریں گے، عبادت کے حد تک دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ عبادت نہیں، دین اسلام پوری زندگی کا نام ہے، پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرنا چاہیے۔ کیا آپ بہترین نماز بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے رہے، آپ کے معاملات درست نہیں تھے، آپ کی معاشرت درست نہیں تھی، آپ کے احکام اسلام کے مطابق زندگی نہیں تھی، تو قیامت میں مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ آگے نہیں پوچھیں گے۔ یہ تو ہے کہ اگر نماز صحیح ہوگی تو اللہ حساب میں سہولت پیدا کریں گے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے بقیہ دین کا، بقیہ دین کا حساب نہیں لیں گے، ایسا کہیں بھی نہیں۔ حساب تو اللہ پورا لیں گے، ہر چیز کا لیں گے، حقوق العباد کا حساب ہے، حقوق اللہ کا حساب ہے، سب حساب ہوگا آخرت میں، خاص طور سے اپنے معاملات و معاشرت کا، اس کا حساب ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس عبادت جب کرنا ہے تو شریعت اور سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ بھائی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، احکام سیکھنا چاہیے، احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نفس نے ہم کو پٹی پڑھا دیا۔ یہ تو صحیح ہے کہ عبادت اعلیٰ درجے کی بنانا چاہیے اپنی، لیکن اپنے عقائد بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، معاملات بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، معاشرت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اور ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے ہوں۔ سب نبی لائے ہیں اور سب کے بارے میں قیامت میں سوال ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بالخصوص ان دنوں میں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ جتنی شادی بیاہ کثرت سے خاندانوں میں ہو رہی ہے، چھٹیاں ہونے کی وجہ سے لوگ ان دنوں میں کر لیتے ہیں کہ عزیزوں قریبوں رشتہ داروں کے جڑنے جمع ہونے میں سہولت رہتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ سب مصلحتیں اپنی جگہ پر، لیکن شادی کریں کیسے، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے کل ایک جگہ بتایا محفل نکاح میں کہ دیکھو بھائی، بسا اوقات نام بدلنے سے اس کام کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ ہم نام بدلتے ہیں، کام بھی بدل جاتا ہے۔ اور اس کی عام فہم مثال جو کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر لیلۃ القدر کا نام، شب قدر کا نام جاگنے کی رات رکھ لیا، تو مفہوم بدل گیا۔ قرآن میں، حدیث میں وہ قدر کرنے کی رات ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کی تقسیم ہونے کی رات ہے، وہ دعائیں مانگنے اور خدا تعالیٰ سے اگلے سال میں خیر کو طلب کرنے کی، مغفرت و نجات کو مانگنے کی، عفو و درگزر کو مانگنے کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کو صحابہ نے اسی نظر سے دیکھا تھا، نبی نے اسی نظر سے دیکھا تھا، اور نیک لوگ اسی طریقے سے اس کی قدر کرتے تھے۔ ہندوستان میں آ کر ہم نے اس کا نام جگنے کی رات رکھ دیا۔ جگنے کی رات کا نام، کام بھی بدل دیا۔ اب لوگ جگ رہے ہیں پوری رات۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مسجد میں جگ رہا ہے، کوئی نماز عبادت کر رہا ہے، اور کوئی سڑکوں پہ جاگ رہا ہے، کوئی چبوتروں پہ جاگ رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں جاگ رہا ہے۔ پوری رات حکومت نے بھی کہ بھئی ان لوگوں کی جگنے کی رات ہے، سب بازار کھلا رکھو، ہوٹلیں کھلا رکھو، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے جگنے کی رات ہے، ان کو جگنا ہے۔ چائے پیتے ہوئے جگنا ہے، غیبتیں کرتے ہوئے جگنا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے جگنا ہے، لوگوں کو ستاتے ہوئے جگنا ہے، محلے والوں کی نیند خراب کرتے ہوئے جگنا ہے، پولیس والوں کے ناک میں دم کرتے ہوئے جگنا ہے۔ جگنا ہے بس، نہیں، جگنے کی رات ہے۔ تو دیکھو، نام بدلا تو کام بدل گیا۔ ایسے ہی ہم نے نکاح کا نام شادی رکھا۔ ہم ہی بولتے ہیں شادی، عرب تو نہیں بولتے۔
ہم ہندوستانی لوگ شادی بولتے ہیں اس کو۔ شادی نام کس نے رکھا اس کا؟ شادی کسی شریعت نے تو نہیں رکھا، اسلام نے تو نہیں رکھا۔ اسلام اس کو عقد نکاح کہتا ہے، معاملت طے ہونے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ نکاح اسلامی لفظ ہے، آپ بھی جانتے، سب جانتے ہیں۔ کسی سے پوچھے کہ بھئی نکاح کیا ہے تو بولیں گے کہ شادی کرنے کو نکاح کہتے ہیں۔ تو نکاح اس کا اسلامی نام ہے، اور یہ نکاح دو فریق کے درمیان میں معاہدہ کے بعد ہوتا ہے، اس لیے نکاح کے معاہدے کو عقد کہتے ہیں۔ تو عقد نکاح، نکاح کا معاہدہ، نکاح کا معاملہ، اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ اگر یہی نام ہوگا تو جب تک یہ نام تھا اور یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی حدیثوں میں آیا ہے، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب النکاح ہے۔ اگر شادی کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں اس کا ٹائٹل ہے کتاب النکاح، کہیں بھی شادی نہیں۔ شادی اردو زبان میں شادی خوشی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں فرح کہتے ہیں، اس کو مسرت کہتے ہیں۔ تو کہیں بھی کسی فقیہ نے فقہ کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں کتاب الفرح نہیں لکھا ہوا ہے، ہر جگہ کتاب النکاح لکھا ہوا ہے۔ تو اسلام کا جو تصور ہے وہ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور جو شادی کے نام سے تصور ہے وہ ذمہ داریوں سے فرار کی طرف لے جاتا ہے، ذمہ داریوں سے غافل بنانے کی طرف لے جاتا ہے۔ شادی کا تصور جو ہم نے نام رکھا ہے شادی، فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے خوشی۔ تو شادی ہے تو بھائی خوشی کا دن ہے، خوشی ہے، ایک ضروری کام ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، خوشی کا ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کا نام اسلام نے شادی نہیں رکھا، اس کا نام اسلام نے نکاح رکھا۔ نکاح کیا ہے؟ ایک آدمی کا کسی دوسرے کی بیٹی کو اس کی تمام تر ذمہ داریاں قبول کر کے، مہر ادا کر کے اپنے لیے حلال کر لینا، اس نامحرم کو اپنے لیے محرم بنا لینا، اللہ کا نام لے کر ذمہ داریوں کو قبول کر کے۔ ایک زوجیت کو قبول کرتا ہے آدمی مجلس میں، لیکن جیسے لا الہ الا اللہ کے تحت میں لا نافع الا اللہ ہے، لا ضار الا اللہ ہے، لا رازق الا اللہ ہے، لا معز الا اللہ ہے، لا مذل الا اللہ ہے، لا قادر الا اللہ ہے، کہا تو لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے تحت میں بہت سے معاہدے اللہ کے ساتھ اس نے کر لیے۔ ایسے ہی جب کوئی عاقد یہ کہتا ہے کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا ہے، تو کیا قبول کیا ہے؟ نکاح کو قبول کیا ہے۔ اب تک اس کا باپ جو پرورش کر رہا تھا، اس پرورش کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اس کا باپ جو محبت دیتا تھا، اس محبت کو قبول کیا ہے۔ اس کا باپ جس شفقت سے پال رہا تھا، اس شفقت سے پالنے کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اس کے باپ جو کھلاتا تھا، وہ کھلانے کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اس کا باپ جو پہناتا تھا، اس پہنانے کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اس کا باپ جس طریقے سے کسی گھر میں راحت سے اس کو رکھا ہوا تھا، عزت سے رکھا ہوا تھا، حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اس نے آج ذمہ داری قبول کی۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسی راحت سے، اسی عزت سے، اسی حفاظت سے اپنے ماتحت رکھوں گا آپ کی بیٹی کو۔ کتنی ذمہ داریاں قبول کر رہا ہے، اور زبان سے صرف یہ بولا کہ میں نکاح کر دیا گیا، قبول کر لیا بس۔ لیکن یہ قبول کرنے میں ساری باتیں گنائیں نہیں قاضی صاحب نے، سب باتیں نہیں شمار کرائیں، پر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ نے سب باتیں قبول کر لی ہیں۔
وہ اس کے ضمن میں آ گئی ہیں. یہ عنوان ہے، اس عنوان کے تحت جو کچھ ذمہ داریاں ہیں سب اس میں آ گئی. کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہہ کر شرک نہیں کروں گا نہیں بولتا ہے، لیکن شرک نہ کرنا بھی اس میں شامل ہے، اس کے اندر داخل ہے. ایسے ہی نکاح کو قبول کرنا دراصل ذمہ داریوں کا تبادلہ ہے. یہ اب تک کسی اور کی ذمہ داری تھی، یہ میری ذمہ داری میں آ گیا. دوسرے، میرے لیے یہ حرام تھی عورت، اللہ نے اس کو میرے لیے میرے فائدہ اٹھانے کے لیے حرام کیا تھا، تب میں نے اللہ کا نام لے کر اس کو اپنے لیے حلال کر دیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق. بس یہ تصور ہے اسلام کا، اور اسی کا عقد ہوتا ہے. عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. ایگریمنٹ جب ہوگا تو گواہ بھی ہوں گے، اس لیے دو گواہ بھی ہوں. اب اسلام میں نکاح کا تصور یہ ہے کہ لڑکی کو بتایا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں ابن فلاں سے اس مہر پر کیا گیا ہے، میں کر رہا ہوں. ولی بتا دے، جو بھی محرم ہے اس کا وہ محرم اس کو بتائے آپ کا نکاح کر رہے ہیں، ہم فلاں شخص سے کر رہے ہیں اور اس کے اتنے مہر پہ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اذن، اجازت طلب کرنا. اس لیے ایک لڑکی کے علم میں آیا اور اس لڑکی نے اسے انکار نہیں کیا. بس یہ انکار نہ کرنا اس کی اجازت ہے. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام یہ ہے کہ لڑکے سے کہا جائے، نکاح کرنے والے سے، کہ فلاں لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر پر کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ یہ جواب طلب کرنے کو ایجاب کہتے ہیں. وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا ہے، یا اس کو بول کے کہلوایا جاتا ہے، ایسا بولو کر کے کہلوایا جاتا ہے. جب بھی وہ بولے گا یہ الفاظ، اس کو قبول کہتے ہیں. تو پہلا کام لڑکی کو اطلاع ہونا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، کتنے مہر پہ ہو رہا ہے. دوسرا کام کسی شخص کا نکاح کرنے والے سے جواب طلب کرنا. بہتر ہے کہ لڑکی کا باپ خود ایجاب کرائے. اس کو کرنا نہیں آتا تو وہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے. ایجاب کرے، وہ جواب دیا. یہ دو کام مل کے ایک ہے، اس کا نام ایجاب و قبول ہے. یہ ایجاب و قبول دوسرا کام. تیسرا کام، دو مسلمانوں کا کم سے کم سننا، اس ایجاب و قبول کو سننا، اس مہر کو سننا، تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو گواہی دے سکے عدالت میں. اس لیے کم سے کم دو مسلمان، اور جتنے سن لیں بہت اچھا، مگر دو کم سے کم سنیں، کیونکہ اسلام میں دو گواہوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے، شاہداک او یمینک. تو یہ ہو گیا، اتنی چیز ہے. بس اتنے سے عمل کا نام اسلام میں نکاح ہے. کسی کا پیغام بھیجنا، لڑکی کا یا اس کے ولی کا اس کو قبول کر لینا، رضامند ہو جانا، پھر ایجاب و قبول کا ہونا، اس ایجاب و قبول اور مہر کا دو مسلمانوں کا گواہ بننا. بس اتنے سے عمل کا نام نکاح ہے اسلام میں. اس میں کوئی خرچہ نہیں، اس میں کوئی رسم نہیں، اس میں کوئی پہلے کے اخراجات نہیں، بعد کے اخراجات. بس اتنا کرنے کا نام نکاح ہے. ہم نے اس کا نام شادی رکھ کر ایک مصیبت بنایا ہے، ایک پہاڑ بنایا ہے، ایک آفت بنایا ہے. اور اسلام نے اس کا نام نکاح رکھا. اس کی کتنی ضروری چیزیں ہیں آپ علماء سے پوچھ لیجیے. ضروری چیزیں کیا ہیں؟ بس یہ چند ضروری باتیں ہیں جو صرف کام ہی ہیں، جس میں خرچہ کچھ نہیں، صرف کام ہے. اب اس کے بعد چونکہ ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے،
تو چھوارے تقسیم کر دینا مستحب ہے، نہ سنت، نہ فرض، نہ واجب۔ کھجور تقسیم کر دو۔ عربوں کے ہاں کھجور ہی تھے، ہر وقت آسانی سے ملنے والا کھانا اور غذا وہی ہے۔ سوکھی کھجوریں چھوارے کہلاتے ہیں، کھجور تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد اگر سکت ہے، گنجائش ہے، تو سادگی سے ولیمہ کر لیا جائے گا۔ نہیں ہے تو وہ سنت ہی تو ہے، کوئی واجب و فرض تو نہیں۔ کتنی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، اگر یہ سنت کسی کی چھوٹ جائے تو کیا گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ بالخصوص گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ بھائی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دعوت کر سکے لوگوں، بھائی ضروری نہیں ہے، بھائی سنت ہی تو ہے۔ آپ ہی لکھتے ہیں ولیمہ مسنونہ۔ ولیمہ مسنونہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ سنت کام، نہ واجب نہ فرض، نہ کرے تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن سنت سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ یا ایک خوشی کا موقع ہے، رشتہ دار احباب جمع ہو جائیں، کھلا دیں، کھا لو کھلا لو، منع تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو جس طرح کیا جا رہا ہے وہ تو قابل مذمت ہے، گناہ ہے، چھوڑنے کے قابل ہے۔ جس طرح اس کا نقشہ ہم نے بنا لیا ہے، شادی کی دعوت کا اور ولیمے کی دعوت کا، یہ دعوتیں کیا ہیں؟ نکاح میں اسلام نے نہیں رکھی، اسلام نے نہیں رکھی ہیں، ہم نے اپنے رواج، اپنا علاقہ، اپنا زمانہ، اپنے زمانے کے لوگوں کا عمل، اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کیا اسلام ضروری سمجھ رہا ہے؟ اسلام کچھ بھی اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ اعلیٰ درجے کا نکاح تو اتنا ہے جتنا میں نے بتایا۔ ایسے ہی اس دنیا کی سب سے معزز بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ایسے ہی ہوا، سیدہ زینب کا نکاح ایسے ہی ہوا، وہ تو اسلام سے بھی پہلے ہوا مگر سادہ ہی ہوا۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، سب بیٹیوں کا نکاح اس لیے ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی بیٹیاں ہیں، سب سے معزز بیٹیاں ہیں، ان کے برابر اگر حسب، نسب، خاندان، حیثیت عرفی، مال، دولت کسی اعتبار سے بھی تولا جائے تو رسول اللہ کی بیٹی کے مقابلے میں کسی ترم خان کی بیٹی کا کوئی وزن نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی بیٹی ایسی بیاہی جا سکتی ہے تو پھر کون ہے جس کی بیٹی کی عزت کے خاطر کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کون ہے پھر اگر نبی کی بیٹی کا ایسے نکاح ہو جائے؟ حضور علیہ السلام نے، حضرت ابو بکر نے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے رشتہ بھیجا تو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے پسند نہیں فرمایا، حضرت عمر نے بھیجا تو بھی زیادہ عمر تھی اس لیے پسند نہیں فرمایا، دونوں نے مل کر حضرت علی کو تیار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے کہوں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے سرپرست ہیں، کیسے میں ان سے کہوں؟ تو کہا کہ ہم پیش کر دیں گے آپ کا پیغام۔ ان کی بات آئی مجلس میں تو حضور علیہ السلام نے موضوع قرار، ہاں مناسب ہے، بالکل موضوع ہے یہ رشتہ، قبول کر لیا، طے کر دیا، نکاح پڑھا دیا۔ جب رخصتی کرنا چاہی تو حضرت علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرست بھی وہی، حضرت فاطمہ کے سرپرست بھی وہی۔ حضرت علی کا اب کون تھا مدینے میں نبی کے علاوہ؟ پہلے تو جب تک ابو طالب زندہ تھے تو باپ تھے زندہ، وہ بھی نہیں رہے، وہ تو مکے میں انتقال کر گئے۔ اب کون تھا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہی ان کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ بیٹی کی بھی ماں نہیں تھی، حضرت خدیجہ کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، سوتیلی مائیں تھیں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی دو زوجہ سے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ کی رخصتی کر دینا چاہتا ہوں میں، اس کا حجرہ تیار کر دو،
تو دونوں گئے، حضرت علی کا جو کمرہ تھا اس کمرے میں جھاڑو لگائی، پانی چھڑکا، فرشی تھی نہ کچھ تھا، مٹی کی دیواریں تھیں، مٹی کا چھت تھا، اس میں جھاڑو لگائی، پانی چھڑکا، کونے میں ایک لکڑی کھڑی کر دی کپڑے ڈالنے کے واسطے، اور مٹکے میں پانی بھر کے رکھ دیا، گھر پر ٹاٹ کا پردہ ڈال دیا، باہر بھی تھوڑا سا پانی چھڑک دیا، واپس آ کر اطلاع کی کہ یا رسول اللہ دلہن کا حجلہ عروسی تیار ہو چکا ہے، آپ رخصتی فرما سکتے ہیں۔ خود ہی حضرت علیہ السلام رات کو اپنی بیٹی کو لے جا کے اس کمرے میں چھوڑ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر ان کو دعائیں دی، برکت کی دعا دی اور چھوڑ کے آگے بس کر دی۔ ابھی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لفظ آیا حدیث میں، حضرت علی نے اپنے نکاح کا قصہ سنایا، اس میں یہ کہا کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے سامان نکاح تیار کیا اپنی بیٹی کی رخصتی کے واسطے، تو ایک کھاٹ اور اس پر ایک تکیہ جس میں کھجور کی گودا جو ہوتا ہے، کھجور کی گھاس جو ہوتی وہ بھری ہوئی، اور ایک چکی آٹا پیسنے کے واسطے، ایک مٹکا پانی رکھنے کے واسطے حضرت علیہ السلام نے یہ جہیز دیا تھا اپنی بیٹی۔ اس جہیز کے نام پر وہ سارے خرافات ہو رہے ہیں جو آج امت مسلمہ جہیز کے نام سے کر رہی ہے۔ یہ جہیز ہے جو حضور علیہ السلام نے دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اب اس گھر میں پکے گا، اس گھر میں ہی کھائیں گے لوگ، لہٰذا اس گھر میں کھانا پکا لینے کی ضرورت کی چیزیں، بس بستر بھی کیا تھا جو میسر ہوا وہ دے دیا حضور علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں آپ اچھا سا بستر دے دو اپنی حیثیت کے مطابق، اچھا سا پلنگ دے دو، کپڑے رکھنے کے لیے کوئی الماری دے دو، لیکن ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سرما دانی بھی ہونا چاہیے، پاندان بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے، جسے عمر بھر میں کبھی کام نہ آئے وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ زمانے کا رواج ہے۔ ہمیں نبی کی سنتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو زمانے کے رواج پہ چلنا ہے، ہم کو زمانے کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ ہے، کوئی عورت ماننے کو تیار ہے؟ آج جا کے دیکھو بیگم بازار میں اور عثمانیہ بازار میں بیٹھی بھی ہے، ایک ایک اپنی چٹی میں سے نکال کے ایک چیز جمع کر دے، کام ہی آنے والی، اتنے سر کا بگونا، اتنے سر کا بگونا، اتنے سر کا، ارے بابا فی الحال تو دونوں ہی کھائیں گے، اور اگر آباد گھر میں جا رہے ہیں تو وہاں تو کافی دنوں تک ان کو پکانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، جو بھی ان کے سسرال میں ہوگا وہی کھائیں گے، وہی لوگ کھلائیں گے، بڑے لوگ کھلائیں گے، پکانا بھی نہیں ہے ان کو۔ لیکن آج ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ جو دینا ہے آج دے دو، آج کے بعد کچھ بھی دینا نہیں۔ اور اگر عقل سلامت ہوتی تو آدمی یہ سوچتا کہ بھائی زندگی بھر کے لیے ہمارا داماد ہے، ہماری بہو ہے، زندگی بھر کرنا ہے، اللہ دیتا رہے گا، بیٹی کو کریں گے، بیٹے کو کریں گے، بہو کو بھی کریں گے، داماد کو بھی کریں گے، عمر بھر کرتے رہیں گے۔ آج ہی دے کر کیا دستبردار ہونا ہے، ہاتھ دھو کے ختم کر دینا ہے قصہ؟ جو ایسا سوچ رہے ہیں وہ آج ہی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ آگے مصیبت بھی آ جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، آگے کوئی پریشانی ہو جائے تو کوئی رحم کرنے والا نہیں، سب آج کر دینا ہے، بس ختم۔ یہ سب تصورات میرے عزیزوں باطل تصورات ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، نہ اللہ نے، نہ اللہ کے نبی نے، کسی نے بھی نہیں۔ اسلام بہت سمپل نکاح دیا ہے، اب آپ اس کو شادی کہہ لو کہ نکاح، لیکن ہے اتنا ہی کام کرنے کا۔ اور اگر اتنا کام ہم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کریے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ کارڈ میں لکھنا کافی نہیں ہے، ہر کارڈ پہ لکھا ہوا ہے النکاح من سنتی، پہلے سے ہی چھپا ہوا ہے، وہ آپ چھپانے کی بھی ضرورت نہیں، پہلے سے ہی چھپا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ایک خوبصورت ڈیزائن میں چھاپ دیا ہے تو کوئی اس کو پھول سمجھ کے چھوڑ دیتا ہوگا، پڑھتا ہی نہیں اس کو کوئی۔ پڑھو، پہلا لفظ یہی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے،
نبی کی سنت ہے تو نبی کی سنت ہی پر اس کا تکمیلہ ہوگا۔ آگے کھولیے تو لکھا ہوا ہے کہ میرے بچے کا عقد مسنون، عقد مسعود، نکاح مسنون، بس اسی میں سے کوئی لفظ اندر لکھا ہوا۔ پھر ولیمے کا کارڈ رکھا ہوا ہے، تو میرے بچے کا ولیمہ مسنونہ، ہم کو اپنے نکاحوں کو مسنون کہتے ہوئے، ہم کو اپنے ولیموں کو مسنونہ کہتے ہوئے اللہ سے اور نبی سے حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ نام سنت کا دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ساری خرافات، اول سے آخر تک۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو شادی میں نہیں ہو رہا، ہر گناہ کر رہے ہیں۔ بعض علماء تو انہوں نے کاؤنٹ کر کے جمع کیا ہے، ایک جگہ پوری تفصیل بنائی گئی، جیسے آپ لوگوں کو بازار کے اندر پوری تفصیل ملتی ہے، چھپی ہوئی جہیز کی لسٹ، چھپی ہوئی لسٹ، آپ اس پہ ٹک کر کے دے دو، بس یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، پوری لکھ کے امکانی درجے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 مصلی، نمبر 3 فلاں فلاں سے شروع ہو کر الا بلا جتنی چیزیں مانگنا بھکاری پن ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، سب اس میں لکھو۔ اتنے جوڑے چپل، اتنے جوڑی چوڑیاں، اتنے جوڑا یہ، اتنے یہ سب لکھے، تیار مارکیٹ میں ہے، جا کے لانا ہے۔ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ڈیمانڈ ہے؟ اچھی بات، ہم لوگ جا کے بھیجتے ہیں، جا کے بازار سے لاؤ، ٹک لگا کے سب بھیجو، یہ پورے چاہیے، اس کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے صاحب؟ جیسے چورستے کے اوپر ہندو مرد، ہندو عورتیں داڑھی رکھ کے، ٹوپی لگا کے، برقع پہن کر مسلمانوں کے کلچر میں اللہ کے نام پہ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا بول بول کر مانگ رہے ہیں، اس بھکاری میں اور یہ جہیز کی لسٹ بھیجنے والے بھکاری میں ایک رتی کے برابر فرق نہیں ہے، دونوں اسی درجے کے بھکاری ہیں، بلکہ وہ تو غریب محتاج ہوگا، یہ تو اس سے بھی بدتر بھکاری ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دے دو تو ٹھیک ہے، یہ بھی مناسب ہے، یہ بھی چلتا، مگر دے دیے تو اچھا ہے۔ کیا بھیک ہے؟ کیسی کمینگی ہے یہ؟ عزت کو نکال کے سائڈ میں رکھ کر وہ لکھتا ہے، تب وہ اپنی عزت کو بھی نہیں جانتا کہ میں کوئی معزز آدمی ہوں، اپنے کو ذلیل بھکاری فقیر بنا کر لکھتا ہے کہ یہ چاہیے، اور اپنی بیویوں کو بھیجتا ہے، اپنی عورتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مانگ کر کے لے کے آؤ۔ یہ سب اسلام میں ہے کیا؟ کرو بھائی، کہتے بھائی صلہ رحمی ہے، بنیادی ضرورت کی چیزیں کر لو، علماء نے اس میں سختی نہیں کی، بنیادی ضرورت کی چیزیں کرنا ہے تو کر لو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لڑکا خود کر لے، لیکن اگر وہ اس کا اہل نہیں ہو اور لڑکی کے والدین کر سکتے ہو تو چلو اپنی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کی سہولت و راحت کے لیے کرتے ہیں، تو اسلام ضرورت کے حد تک منع نہیں کرتا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے نہایت ضروری چیزوں کا انتظام فرما دیا تھا، اتنا ضروری چیزوں کا انتظام کرو، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے لیے دکھاوا، حیثیت عرفی، تماشا، ظلم، زیادتی، بھیک مانگنا اور وغیرہ اور وغیرہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے 2-3 بچے ہیں، گھر مختصر سا ہے یا کرائے کا ہے، اور رہتے سب اسی کے اندر ہیں، تو سامان رکھنے کو بھی جگہ نہیں۔ کم سے کم بول سکتے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، جب ہمارا بچہ الگ رہنے لگے گا تو آپ دلا دیجئے گا جو بھی دلانا ہے، فی الحال ابھی ہمارے گھر میں رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے، تو کیوں پیسہ خراب کرتے ہو، کیوں سامان خراب کرتے ہو؟ نہیں لاؤ۔ مارواڑیوں نے شہر میں جگہ جگہ رہن سنٹر کھول کے رکھے ہوئے، لے گھر میں جگہ نہیں ہے، لے جا کے رہن سنٹر میں رکھ دو۔ وہ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے سامان آپ کو دیا ہے، آپ رہن سنٹر میں لے جا کے 1 لاکھ میں رکھا کے آ،
اور وہ 1 لاکھ اس لیے کہ شادی کے بعد کے رسومات کرنا ہے، وہ رسومات کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں آپ۔ تو کیسے مسلمان نادان ہو گئے، ناسمجھ ہو گئے، اور کیوں کر مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جن سے ان کی معیشت تباہ ہے، ان کی زندگی برباد ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں اپنی حیات میں فقیہ الملت کہلاتے تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ ساؤتھ افریقہ گئے ہوئے تھے، وہاں انتقال ہو گیا، وہیں پر مدفون ہیں، لیکن ہیں ہندوستان کے بہت بڑے عالم، ساری زندگی یہیں گزری دین کی اشاعت میں تعلق۔ تو وہاں میل وشارم میں حضرت تمل ناڈو کے ایک شہر میں ایک بڑی مسجد میں ایک رمضان میں معتکف تھے۔ سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ اعتکاف میں تھے۔ بستی کے بہت سارے لوگ شادی نکاح بچوں کے بچیوں کے کرنا چاہتے تھے، تو ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ بڑے بزرگ آئے ہوئے اللہ والے ہیں، ان سے پڑھا لیں۔ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی ان کی دعا مل جائے گی، تو جا کے گزارش کرتے تھے کہ حضرت ہماری بچی کا نکاح پڑھا دیجئے، ہمارے بچے کا نکاح پڑھا دیجئے۔ تو فرماتے تھے کہ لکھ کر دو کہ نہ شادی سے پہلے کوئی رسم کرو گے، نہ شادی کے بعد کوئی خلاف سنت کام کرو گے، نکاح اور ولیمہ دونوں سنت کی روشنی میں کرو گے، یہ لکھ کر کے دو مجھے، تو پڑھاؤں گا۔ اچھا موقع ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ جب آدمی اپنی گرفت میں آ جائے تو اس کا فائدہ اٹھا کر اس کو دین پہ لانا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے کو لوگ بے چین ہو گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر حضرت یوسف نے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت بیان کی اور توحید کی دعوت دی۔ قرآن پڑھو، قرآن میں موجود ہے۔ پہلے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بھائی اس وقت آ گئے ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں یہ لوگ اور بہت ہمارے سے جواب سننا چاہ رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے ان کو توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفرت بٹھائی دلوں میں، اور اس کے بعد حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی۔ اگر کوئی ہمارے پاس عقیدت مند بن کے آئے اور ہم سے اپنا کوئی کام نکالنا چاہتا ہے تو ہم اس سے اللہ کا کام نکال لیں، اللہ کا کام نکال لیں، اپنی کیا غرض نکالیں، اللہ کا کام نکل جائے، اللہ کے دین کی نصرت ہو جائے۔ حضرت نے شرط رکھی، لکھ کے دینا پڑے گا کہ کوئی رسومات نہیں کریں گے تو میں پڑھاؤں گا۔ لوگوں کو تمنا تھی، لکھ کے دیتے رہے اور حضرت اپنے پاس رکھتے رہے۔ تو آخری عشرے میں روزانہ تھوڑے تھوڑے کر کے حضرت نے نکاح پڑھائے، 300 نکاح پڑھائے۔ اور وہ شہر تاجروں کا شہر ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے تاجر اسی مسجد کے متولی، جنہوں نے اس سے پہلے اپنے ایک بیٹے کا نکاح کیا تھا تو صرف بچے کے استادوں کو بلانے پر ٹکٹ 7 لاکھ روپے کا لگایا تھا۔ صرف بچے کے استادوں کو بلایا تھا ٹکٹ لگا کر دے کر کے، اب خرچ کتنا کیا اس کا کوئی اندازہ نہیں، بے حساب لاکھوں لاکھ کا خرچ کیا، کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اپنے بچے کا نکاح بھی وعدے کے مطابق مسجد میں حضرت سے پڑھوا لیا اور افطاری بھیج کر ولیمہ کر دیا، مسجد میں روزے داروں کو افطاری بھیج کر ولیمہ کر دیا۔ اب بالکل سادگی سے نکاح ہو گیا، کوئی خرچ نہیں کیا۔ 60 لاکھ روپے ان کی شادی کے لیے رکھے تھے انہوں نے، لیکن 60,000 روپے بھی خرچ نہیں، سنت پر عمل کرنے کی برکت سے۔ انہوں نے ہی بتایا کہ میں تخمینہ لگایا بستی کے یہ 300 نکاح جو 10 دن میں ہوئے ہیں، اس میں بستی کے مسلمانوں کا کتنا پیسہ خرچ ہوا۔ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، 7 کروڑ روپے بچے مسلمانوں کے، 7 کروڑ روپے مسلمانوں کے بچے۔ آج تو حیدرآباد میں ایک ولیمے میں خرچ ہو رہے ہیں، 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے بس بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کی کیا کیا حماقتیں بیان کی جائیں۔
میرے دوستو، اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ہدایت دے، توفیق نصیب فرمائے۔ کم سے کم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ صحیح، اس ملک کے برے حالات میں اپنی روزی روٹی اور اپنی معیشت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے بھی اگر مسلمان عقل مندی سے کام لے اور صرف شادیوں کی رسومات کا پیسہ بچا لے، بس شادی سے پہلے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، جا کے سمجھاؤ، ہاتھ جوڑو تو بھی نہیں بھائی میری خواہش ہے، نہیں بھائی گھر والے نہیں مان رہے، وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اب آج کل خطبہ اور منگنی یعنی بچی کو اپنانا، اس کے واسطے بھی بڑا شادی خانہ لے کر کافی بڑی دعوت کر کے اس دعوت میں کیا ہو رہا ہے صاحب؟ تو انگیجمنٹ کے لیے دعوت، کیا کیسے ہماری اس سمجھ کے اوپر ماتم کیا جائے؟ کیوں کر رہے مسلمان ایسا؟ ہر زاویے سے اس ملک میں مسلمان کو سائیڈ پر کیا جا رہا ہے، مسلمان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو معیشت کے راستے بند کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ٹھیلے منڈی پہ فروٹ بیچ لینے پر بھی اعتراض ہے، مسلمانوں کی مزدوریوں پر بھی اعتراض ہے کہ اتنا کما رہے اتنا کما رہے اتنا کما رہے مسلمان۔ کیوں ہو رہا ہے اعتراض؟ اس لیے کہ یہ جو دکھا رہے ہیں نا ہم شادی خانوں میں، یہ دیکھ کے اعتراض ہو رہا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں لوگ، اتنا پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ 4 احمق لا رہے ہیں اور 400 غریب روٹی کے محتاج ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ان کو بھی دبایا جا رہا ہے اور ان کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا نبی کے سامنے نہیں جانا قیامت میں؟ کیا اتنی امت کے اوپر مصیبتیں ڈھانے والے اپنی شادیاں کر کے بجا طور پر ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ہمارے گھر کے دیے بجھا کر وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں؟ غریبوں کے گھر کے دیے بجھا کر، غریبوں کی گھر کی بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور کرنے کے واسطے یہ مالدار اپنی شان و شوکت بتا رہے ہیں، اپنی شان و شوکت دکھا رہے ہیں۔ غریب کی بیٹی کہہ رہی ہے ہمارے گھر کے دیے بجھا کر وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں۔ یہ آہیں آپ کو کام آئیں گی؟ یہ آہیں آپ کی بیٹی کے رشتہ دار زندگی میں کام آئیں گی؟ ذرا غور کرو، سوچو۔ اب تو اتنے نیچے اتر کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے نہ صحیح، نبی کے لیے نہ صحیح، دین کے لیے نہ صحیح، آخرت کے لیے نہ صحیح، اس دنیا میں اپنی مفاد اور اپنی مصلحت کے لیے اپنا پیسہ بچاؤ اور اسے ڈھنگ سے خرچ کرو، ضرورت کے موقع کے لیے، آڑے وقتوں کے لیے اٹھا کے رکھو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔